بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، اس کی خواہش ہے کہ اللہ کی اس زمین پر آ کر وہ سجدہ ریز ہو۔ خانہ کعبہ میں کام کرنے والا فورمین ہر جمعے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا۔ اس کی بیوی کعبے کے ساتھ لپٹ کر روتی، پھر ایک کونے میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتی۔ ایک دن فورمین سے اس کے دوست نے پوچھا، علی بھائی، آپ نے اس جگہ کام کرتے ہوئے زندگی کے 10 سال گزار دیے، کیا آپ نے اس جگہ کوئی ایسا معجزہ بھی دیکھا جس کو دیکھ کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں؟ تو اس نے کہا، میں نے بہت سے معجزے دیکھے، لیکن ایک 5 سالہ بچے کے معجزے نے میرے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ پاکستان کے علاقے خاریاں میں 5 سالہ بچی کے والدین انتہائی نیک، 5 وقت کے نمازی، پرہیزگار، مگر انتہائی غریب تھے۔ یہ بچی جب بھی خانہ کعبہ کی تصویر دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش پیدا ہوتی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ اس بچی کے دل میں ایک ہی خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کے پر ہوتے۔ وہ اڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی اور دن میں کئی بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی۔ ایک دن اس بچی نے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، میری خواہش ہے کہ میں مکہ میں جا کر خانہ کعبہ کو اپنے سینے سے لگاؤں۔ غریب باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی، تیرا باپ اس قدر غریب ہے کہ وہ تجھے بیت اللہ کی زیارت نہیں کروا سکتا، لیکن میری پیاری بیٹی، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی انسان کے پیسوں کو نہیں بلکہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ وہ بلانے پر آ جائے تو وہ پیسوں کے بغیر بھی بلا لیتا ہے۔ یہ لڑکی دن رات خانہ کعبہ کی فضیلت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھتی۔ خانہ کعبہ کی محبت اس کے دل میں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس لڑکی نے گھر میں ملنے والی رقم کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ رشتہ دار جو بھی رقم دیتے، اس کے علاوہ عید پر ملنے والے پیسے، اسکول جاتے ہوئے ملنے والے پیسے، تمام رقم کو جمع کر لیتی۔ اس بچی کو پیسے جمع کرتے کرتے 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اب یہ لڑکی جوان ہو گئی۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنی ماں سے کہا، ماں، میں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے پیسے جمع کر لیے ہیں۔ اب اس لڑکی نے تمام رقم نکال کر ماں کے پاس رکھ دی اور کہنے لگی، ماں، آپ ابا کو کہہ کر میری حسرت پوری کر دیں۔ میں اس گھر میں جا کر عبادت کرنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ شام کو جب لڑکی کا والد گھر آیا تو ماں نے سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح ہماری بچی نے 20 سال تک پیسے جمع کیے۔ باپ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہنے لگا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارے ساتھ عمرے پر جا سکوں، کیونکہ محرم کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش کروں گا تمہیں کسی گروپ کے ساتھ بھیج دوں۔ جمعے کا دن آ گیا۔ دونوں باپ بیٹی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے۔ باپ مردوں کی سائیڈ پر چلا گیا جبکہ بیٹی خواتین کی سائیڈ پر چلی گئی۔ مولوی صاحب نے خطبے کے دوران اعلان کیا کہ جنوبی پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے ہر طرف تباہی پھیل گئی ہے، لہٰذا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کروڑوں لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ لوگوں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ قربان جاؤں میں اس لڑکی کی سوچ پر۔ جب وہ جمعہ پڑھ کر گھر آئے تو لڑکی سارے پیسے لے کر باپ کے پاس آ گئی۔ باپ سے کہنے لگی، ابا جان، مجھ سے زیادہ ان لوگوں کو ان پیسوں کی ضرورت ہے جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ باپ بیٹی کی سوچ کو دیکھ کر داڑیں مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، بیٹی، تو نے بڑی محنت سے یہ پیسے جمع کیے ہیں۔ بیٹی نے یہ کہتے ہوئے پیسے باپ کے حوالے کر دیے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ بابا جان، ان لوگوں کو ان پیسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ باپ نے بیٹی سے تمام پیسے لیے اور مسجد کے امام کو دے دیے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ کچھ مہینے ہوئے،
ایک دن اس آدمی کا بہت پرانا دوست ملا۔ دعا سلام کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو خانہ کعبہ میں فورمین ہے، لہٰذا اس کے دوست نے لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر لڑکی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد یہ لڑکی مکہ مکرمہ میں آ گئی۔ اب وہ لڑکی ہر جمعرات کو عمرہ ادا کرنے کے لیے آتی ہے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ یہ واقعہ میری بیوی نے شادی کے بعد مجھے بتایا۔ خواتین و حضرات کہتے ہیں جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، پھر وہ وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔